یا رسول اللہ۔ سلسلہ مکہ المکرمہ کے اندر یہ تھا کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھ لیتا وہ کفار مشرکین کے ظلم کا نشانہ بنتا، طرح طرح سے ستایا جاتا، تنگ کیا جاتا، مارا پیٹا جاتا۔ ایک دن ابو جہل اور اس کے تمام رفقا، سارے کفار مشرکین ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے ایک مشورہ کیا، کہنے لگے دیکھو ہم نے مسلمانوں کو جتنا بھی ستایا، جتنا بھی تنگ کیا، جتنا بھی ہم نے مارا ہے، ہماری مار کا، ہمارے ستانے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر یہ تعداد اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمارا یہاں رہنا اور جینا مشکل ہو جائے گا۔ آؤ تم اپنے خداؤں کی مدد کرو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے لوگ لا الہ الا اللہ پکارنے والے ہو جائیں گے۔ پھر کدھر جاؤ گے تم؟ اب مشورہ ہونے لگا کیا کیا جائے۔ کسی نے کوئی مشورہ دیا، طے یہ پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دیا جائے۔ سب نے سر ہلا کے کہا کہ بالکل صحیح ہے، قتل کر دو۔ لیکن کون ہے جو ان کے ساتھ پورے خاندان کے ساتھ ٹکر لے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا؟ سارے لوگوں کی گردنیں جھک گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بلند کیا، فرمایا یہ کام مجھے پتہ ہے تم میں سے کسی سے ہونے والا نہیں ہے، یہ میں ہی کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں بھاری انعام دیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ یہ کر بھی تو ہی سکتا ہے، چھوٹے موٹے بندے کا یہ کام ہی نہیں ہے، تم کر سکتے ہو۔ فرمایا بس یہ بات ہو گئی، صبح میں جاؤں گا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی موجود ہوں گے انہیں میں قتل کر دوں گا۔ صبح کا اجالا نمودار ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ میں تلوار پکڑی، چہرے پہ غصہ، تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر کے واپس پلٹیں گے۔ رستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا میرا خیال ہے کہ تم سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، تم نہیں کر سکتے، تمہارے اندر یہ ہمت نہیں ہے۔ جناب عمر کہنے لگے لگتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، تو پہلے میں ادھر تو جا ہی رہا ہوں، پہلے تمہارے ساتھ نہ دو ہاتھ کر لوں۔ انہوں نے کہا جا تو میرے ساتھ کیا نپٹے گا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، تیری سگی بہن وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بھائی، تیرا بہنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے، تو میرے ساتھ کیا بات کر سکتا ہے؟ حضرت عمر نے نعیم بن عبداللہ کو چھوڑا، جلدی سے اپنے بہنوئی کے گھر گئے۔ قدرت اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ سورہ طٰہٰ اس وقت نازل ہو چکی تھی، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اس کے بہنوئی کو قرآن کریم کی آیات سمجھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے سنا، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون ہے؟ بڑی گرجدار آواز سے کہا عمر ہوں۔ بہن ڈر گئی، بہنوئی ڈر گئے، حضرت خباب جو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے وہ بھی ڈر گئے، چھپ گئے۔ بہن نے دروازہ کھولا، جناب عمر فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو، سنا ہے کہ بے دین ہو گئے ہو۔ بہن نے پہلا جملہ جو کہا
اس نے کہا بھائی بے دین نہیں ہوئے، اب ہی تو ہم دیندار ہوئے ہیں، اب ہی تو ہم خدا والے ہوئے ہیں اور مصطفیٰ والے ہوئے ہیں۔ تجھے کس نے بتایا کہ ہم بے دین ہوئے ہیں؟ ہم تو دین والے اب ہوئے ہیں۔ میں نے سنا کہ تم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ بہن نے کہا بھائی جان ٹھیک سنا ہے، جو سنا ہے صحیح سنا ہے۔ اب عمر تھے ایسے قد اور شخصیت ہو، 27-28 سال کا نوجوان جس کے سامنے بھرے مکے کے اندر کوئی شخص آنکھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا چھوڑ دو رسول اللہ کا کلمہ، چھوڑ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن۔ آپ کی بہن نے کہا عمر تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے، جو ایک دفعہ رسول اللہ کا ہو جائے وہ مر تو سکتا ہے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ جملہ جناب عمر نے سنا صنف نازک سے، اپنی بہن سے جس نے ساری زندگی کبھی آنکھ نہیں اٹھائی بھائی کے سامنے، وہ کہہ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے اپنی بہن کے منہ پہ تھپڑ مارا، منہ سے خون جاری ہوا، بہنوئی کو مارا۔ اب مار مار کے جناب عمر بن خطاب تھک گئے۔ آخر جب جناب عمر تھک گئے نا تو سوچنے لگے وہ کیا چیز ہے جو ایک دفعہ کسی کے من میں آ جائے، کسی کے ذہن میں آ جائے، پھر مار جان کے خطرے، اولاد سے دوری، جائیداد سے دوری، گھروں سے نکل جانا، کوئی چیزیں ان کے لیے اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ حضرت عمر کہنے لگے اچھا پھر مجھے ذرا وہ کتاب دکھاؤ تو صحیح جو پڑھ رہے تھے، ذرا لاؤ نا میرے سامنے، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ بہن نے کہا کہ اس کے دیکھنے اور ہاتھ لگانے سے پہلے تجھے غسل کرنا ہوگا۔ جناب عمر بن خطاب نے غسل کیا، کتاب سامنے لائی گئی۔ ابھی حضرت خباب چھپے ہوئے تھے، وہ بھی سامنے آ گئے، چاند آیتیں پڑھی، دل بڑا نرم ہوا، کہنے لگے مجھے جلدی کرو، محمد الرسول اللہ کی خدمت میں لے چلو، لے چلو وہاں۔ حضرت خباب آئے سامنے، فرمانے لگے عمر ذرا گل سنی، تینوں مبارک ہوئے، تجھے مبارک ہو۔ کس گل دی؟ کہنے لگے راتی عشاء تو بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ بیٹھا سی، تسی تے ادھر میٹنگ کر رہے سی کہ حضور کو قتل کون کرے گا۔ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، صحابہ کے بھرے مجمع میں میرے مصطفیٰ نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر ابن الخطاب، اے میرے مالک تو عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما دے، تجھے مبارک ہو، تیرے حق میں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اب حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، اور اس وقت اہل ایمان نے جو نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس کے جواب میں جب اللہ اکبر کی صدا آئی تو مکہ المکرمہ کے پہاڑ بھی گونج گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ تمہارے لیے کافی، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان لا کے تمہاری خدمت میں آ گئے یہ بھی تمہارے لیے کافی ہیں۔